جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل اور خواب میں دولت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے گھوڑا اور اونٹ کا بھی خواب میں دیکھ لیا تو سمجھ لیں کہ یہ دولت قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں۔ جس گھر میں احمد نام کا بیٹا ہو وہاں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی۔ کھانا کھاتے وقت تمہاری زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے اور تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور غضن و ملال کو دور کرتا ہے۔ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے تو سمجھ جاؤ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے اس پر ظاہر کرو کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، اور وہ خود آپ سے رابطہ رکھے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو بھی آپ سے محبت ہو۔ گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے 2 چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، گھر میں دیواروں پر لگی جانور کی نقش۔ نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا، ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کی تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ بے وقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حماقت آخری نہیں ہوتی۔ شیطان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ خیر و شر کی کشمکش میں اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ پیسہ بدترین آقا ہے مگر بہترین غلام ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اعلیٰ اخلاقی سطح اکثر 2 قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ جن کی تربیت بہت اعلیٰ ہو، یا وہ لوگ جن کا مقصد حیات بہت اعلیٰ ہو۔ کسی فرد کسی قوم کو ہلاک کرنا ہے تو اس کی امید کو مار ڈالیے، اور اگر اسے تعمیر کرنا ہے تو اس کی امید کو زندہ رکھیے۔ وہ آدمی نادان ہے جو ماضی سے نہیں سیکھتا اور بار بار پرانی غلطیاں دہراتا ہے، مگر وہ آدمی زیادہ نادان ہے جو ماضی سے سیکھتا ہے اور ہر دفعہ نئی غلطی کرتا ہے۔ اپنے گھر میں پودینہ لگا دو اور گھر میں برتن دھو کر ڈھانپ کر رکھنا، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ لوگوں کے منہ بند کرنے سے بہتر ہے کہ کان بند کر لیں، زندگی بہتر ہو جائے گی۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ پاک کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جب قسمت اور حالات دونوں ساتھ نہ دیں تو پھر ان کی بات سننی پڑتی ہے جن کی کوئی بھی نہیں سنتا۔ ایک معاشرہ تب ترقی کرتا ہے جب اس معاشرے کے بزرگ درخت لگاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کبھی اس کے سائے میں نہیں بیٹھ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے وہ گھر آنے تک یا خاوند کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی رشتہ تھا، اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں۔ یا مالکو یا ذوالجلال والاکرام، یہ تسبیح بلا تعداد پڑھیں کہ حد سے گزر جائے، چند روز بعد اس کا جلوہ ظاہر ہوگا۔ بحکم خدا فقیر کو غنی کرنا اس کا ادنی کرشمہ ہے، دیگر خوبیاں بوقت عمل خود معلوم ہوں گے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اس دن نبی کریم بہت خوش تھے، بہت خوشگوار موڈ میں تھے، بڑی بشاش سی طبیعت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے عائشہ مانگو آج جو مانگنا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ آقا کریم بہت خوش ہیں، آج مانگو تو کیا مانگو، اب آپ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے، یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے، کچھ ایسا مانگو کہ جس میں سب آ جائے۔ اب اسی سوچ میں گم ہو گئی، مگر نتیجہ نہ نکال پائیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں کسی سے مشورہ کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائشہ کس سے مشورہ کرو گی؟ تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا، اگر آپ میرے یار سے ہی مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ کر لو۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر کے پاس آئیں اور کہا، ابا جان آج نبی بہت خوش ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ آج مانگو جو مانگنا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگو۔ حضرت صدیق اکبر بھی بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے، بیٹی اگر ایسا ہے تو سنو، اگر تم مجھ سے مشورہ لیتی ہو تو آقا سے یہی ایک چیز مانگ لو۔ پیارے نبی سے کہو کہ جب آپ معراج کی شب رب سے ملے تھے تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی تو اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیجئے، وہ راز جو صرف آپ اور رب جانتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ دوڑتی ہوئی آئیں، نبی کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو آتے دیکھا تو فرمایا، عائشہ پوچھ آئی ہو؟ کیا فرمایا میرے یار غار نے؟ کہنے لگی، جی ہاں پوچھ آئی ہوں یا رسول اللہ، بس وہ جو آپ معراج پر گئے تھے تو اللہ سے جو خاص ملاقات ہوئی تھی، اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں سے ایک کوئی خاص بات ہی بتا دیں۔ آقا کریم مسکرائے اور فرمایا، میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ فرمانے لگے، عائشہ یہ راز کی بات ہے لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے ان باتوں میں سے ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تمام جہانوں کے رب نے مجھ سے فرمایا کہ جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ اب ادھر حضرت صدیق اکبر بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد کے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں، اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے تو تم آ کر مجھے بتاؤ گی۔ تو وہ جب وعدے کی تکمیل کے لیے پہنچی، حضرت صدیق اکبر تیز قدموں کے ساتھ عائشہ کی طرف لپکے اور پوچھا، کیا فرمایا آقا نے؟ عائشہ فرمانے لگی کہ حضور نے فرمایا، تمام جہانوں کے مالک نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ بلند آواز میں صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ دیکھا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت لازم ہے، اور جو کسی کا دل توڑ دے گا تو اس پر جہنم بھی تو لازم ہو گئی نا۔ جب آپ کی مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ کریم آپ کو کوئی بلند مرتبہ دینے والا ہے۔ جس گھر میں بلی کی رونے کی آواز آئے
وہاں رزق کی تنگی آنے لگتی ہے۔